وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا۔ دیکھو، ہم لوگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ابیہا، اس طرح جھگڑنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن پلیز اس طرح مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ بس بھی کر دو زید، تم کب تک بچوں کی طرح بیہیو کرو گے؟ ایک بار کہہ دیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ جب بھی دیکھو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، میرے بھائی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ، میں پاگل ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ رہ کر۔ موبائل فون اس کے پار ابیہا کی آواز کانوں میں گونجی تو زید کو مزید تکلیف ہوئی۔ ہم مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ کیوں میری محبت کو آزماتی ہو ابیہا؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ابیہا بیزار ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے جیسے بھائی کے دم چھلے کے ساتھ نہیں رہنا، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، بے شک مر جاؤ۔ ابیہا نے غصے سے کہتے ہوئے موبائل فون بند کر دیا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے موبائل فون وہیں ڈیش بورڈ پر پھینکا اور جلدی سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کے اندر خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ ابیہا اور وہ دونوں 6 مہینے پہلے ہی ملے تھے۔ ان دونوں کی دوستی فیس بک سے شروع ہوئی تھی۔ ابیہا نے ہی اسے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی تھی۔ زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ زید قریشی بزنس کی دنیا کا مشہور چمکتا ہیرا جہانگیر قریشی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اکثر جہانگیر بزنس میٹنگز کے سلسلے میں ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اکیلے تھے۔ چند سال پہلے ایک کار حادثے میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے زید کو بہت محنت اور محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ وہ اس کی ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا۔ جس چیز پر زید ہاتھ رکھتا وہ مانگنے سے پہلے جہانگیر اس کے سامنے رکھ دیتا تھا، اور شاید جہانگیر کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے زید 25 سال کی عمر میں ہی کافی عیاش بن گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا، ان کے ساتھ پارٹیز کلب میں جانا، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مگر جب سے اس کی زندگی میں ابیہا آئی تھی، تب سے اس کی یہ ساری عادات بہت مختصر ہو گئی تھی۔ ابیہا کے آنے کے بعد اس نے کسی بھی لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ہر وقت صرف ابیہا کے ساتھ رہتا تھا۔ پہلے اس کی دوستی ابیہا سے فیس بک پر ہوئی، اس کے بعد ان کی دوستی بڑھتی بڑھتی ملاقاتوں پر آ گئی۔ وہ دونوں ملاقات کرتے تھے۔ وہ ہر بار ابیہا کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے کر جاتا تھا۔ 22 سالہ ابیہا خوبصورتی کی مثال تھی، اور اس کی خوبصورتی زید کو اس کی طرف راغب کر گئی تھی۔ کچھ وہ خوبصورت تھی، کچھ وہ جان بوجھ کر زید کے سامنے بولڈ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ ایک ساتھ کتنا وقت گزار چکے تھے، وہ زید کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ پارٹیز طلب میں جانا، ہوٹلز میں راتیں گزارنا، یہاں تک کہ وہ زید کے دماغ پر مکمل حواسوں کے ساتھ چھا گئی تھی۔ زید کو اب ابیہا کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی شادی کی بات کرتا ابیہا ٹال دیتی تھی، مگر اس بار ابیہا نے اس سے ایک فلیٹ مانگا تھا۔ اس نے کہا تھا اسے وہ اپارٹمنٹ بہت پسند ہے اور وہ اپارٹمنٹ زید اس کے لیے خریدے، مگر زید نے صاف کہا تھا کہ دولت اور پیسوں کا سارا لین دین جہانگیر بھائی کے پاس ہے، اور جہانگیر اسے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا جہانگیر نے اسے کبھی بھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، مگر جہانگیر نے صرف ایک بات زید کو بہت سختی سے منع کی تھی کہ کبھی بھی اپنی دولت ضائع مت کرنا، کیونکہ وہ بہت محنت سے دولت کماتا تھا۔ تمہیں جو بھی چاہیے وہ لو، لیکن کبھی بھی دولت کو فضول ویسٹ نہیں کرنا۔ وہ اس سے کبھی بھی دولت کا حساب نہیں لیتا تھا، مگر ایک اپارٹمنٹ، وہ بھی جو 50 کروڑ سے زیادہ کا تھا، وہ کیسے اتنے سارے پیسے جہانگیر سے مانگے گا؟ جہانگیر اسے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دے تو دے گا، لیکن وہ سوال کرے گا، اور جہانگیر کو صرف ایک چیز سے نفرت تھی، اور وہ تھا جھوٹ۔ اور وہ جانتا تھا کہ زید کے چہرے سے ہی وہ زید کا جھوٹ پڑھ لے گا، اس لیے زید اب جہانگیر سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس لیے وہ ابیہا کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جہانگیر اس بار اپنے بزنس ٹرپ سے 1 مہینے بعد واپس پاکستان آئے گا تو وہ اس سے بات کرے گا، اسے ابیہا کے بارے میں ساری بات بتائے گا، اور یہ بھی کہے گا وہ ابیہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ابیہا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابیہا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پہلے اسے یہ فلیٹ دو، اور وہ بھی 2 دن کے اندر اندر۔ اسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس سے ناراض تھے،
اور کل ہی اس نے ابیہا کو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ ذاکر خان تھا، وہ بھی بزنس کی دنیا میں ایک چمکتا ہیرا تھا، لیکن ذاکر اور جہانگیر دونوں رائلز تھے، اور وہ حیران تھا کہ وہ صرف ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے زید کو چھوڑے کسی دوسرے مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ جیسے زید نے ابیہا کو فون کیا اور یہ پوچھا تو ابیہا مزید بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ مجھے تم سے زیادہ خوشی دے رہا ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کر رہا ہے، اور ویسے بھی جو مرد میری خواہش پوری نہیں کر سکتا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابیہا نے اتنا کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کل سے اسے 50 بار فون کر چکا تھا، مگر ابیہا اپنی ضد پر ابھی تک قائم تھی۔ زید کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ابیہا کو کیسے منائے۔ اس کا دھیان سارا ابیہا کی طرف تھا۔ سامنے آتے ٹرک کو وہ دیکھ نہ سکا اور اگلے ہی پل سڑک پر ایک چھناکے کی آواز ابھری تھی۔ زید کی گاڑی ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک پر دور جا گری۔ اس کا سر شدید پھٹا تھا، خون نکل رہا تھا، لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد زید کا دماغ ایک گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا زید کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے سارے کام بھاڑ میں جھونکتا ہوا ایمرجنسی فلائٹ لیے بھاگا بھاگا پاکستان آیا تھا۔ جیسے اسے پتہ چلا اس کے چھوٹے بھائی زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا سانس وہیں کہیں رک گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اسے اپنے خاص آدمی وہاں موجود نظر آیا۔ زید کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ 28 سالہ جہانگیر خوبصورتی کی مثال، اس کی کان جیسی سبز آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت اور خوبصورتی۔ اس وقت اس کی وہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کا سفید چہرہ سارا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں وہاں پر کھڑی لڑکیوں کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ مر مٹے۔ اس کا خاص آدمی سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے ساری بات جہانگیر کے گوش گزار کر دی۔ سر 6 مہینے پہلے وہ کسی ابیہا نامی لڑکی سے فیس بک پر ملے تھے۔ اس کے بعد ان سے ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ پھر اس لڑکی نے زید سر سے فلیٹ کی ڈیمانڈ کی، اس لیے زید سر بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو بتائے بنا پوچھے ان سے پیسے لیے اتنا مہنگا فلیٹ نہیں خرید سکتے۔ اس بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی سے شدید محبت کرتے ہیں، اس سے کافی کلوز بھی ہو چکے ہیں، بس اس لیے وہ غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اپنے آدمی کی بات سنتے ہوئے جہانگیر کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے اپنے آدمی ہر وقت زید کی حفاظت کی خاطر اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، جو زید کی حرکتوں پر نظر رکھتے تھے اور ساری انفارمیشن جہانگیر کو دیتے تھے۔ ایسے چھوٹی موٹی باتوں پر وہ غور نہیں کرتا تھا، مگر بات بڑھ گئی تھی، اس لیے اس کے آدمیوں نے اب یہ بات جہانگیر کو بتائی۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اس لڑکی کو ڈھونڈو اور شام سے پہلے وہ مجھے میرے گھر میں ملے، وہ چلایا تھا۔ آدمی نے سمجھتے اس بات میں سر ہلا۔ لیکن سر، میں صرف اس کی آئی ڈی جانتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے اپنے موبائل سے ابیہا کی آئی ڈی کھولتے ہوئے دکھائی تو اس کو ٹریس کرو، پتہ لگاؤ کہاں پر ہے۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دھاڑا۔ سر، مجھے اتنا پتا ہے وہ ہاسٹل میں رہتی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھائی بھی کرتی ہے، اس کا رول نمبر جانتا ہوں، لیکن میں نے وہ لڑکی ابھی تک نہیں دیکھی۔ جہانگیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، لڑکی کو اٹھا کر لاؤ، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، چاہے وہ پیار سے آتی ہے تو آئے، ورنہ زبردستی اغوا کر لاؤ۔ اس کی رگوں میں خون گردش کر رہا تھا۔ اس کا جان سے عزیز بھائی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ بھی صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ اس لیے جہانگیر کا دماغ اب غصے سے گھوم چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں، یہی سوچتے ہوئے وہ ڈاکٹر کا انتظار کرتے وہیں راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر مزید گزری جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ وہ بےتابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اس لیے ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کومے میں جا چکے ہیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جہانگیر کے وجود میں اتر گیا۔ وہ وہیں پیچھے ہٹا اور اب وہ کرسی پر ڈھس سا گیا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی کوما میں چلا گیا۔ اس کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اور اب وہ آگ جہانگیر کے ساتھ ساتھ ساری دنیا تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا۔
سکون ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا جب گارڈز ایک لڑکی کو بازوں سے دبوچتے ہوئے اندر لے کر داخل ہوئے۔ پلیز چھوڑو مجھے، وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی۔ جہانگیر کے کانوں میں جیسے وہ آواز پڑی وہ پلٹا۔ گارڈز اس لڑکی کو جہانگیر کے سامنے لا کر چھوڑا اور اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ رہی سر وہ لڑکی۔ اس کے پیچھے جہانگیر کا خاص آدمی اندر داخل ہوا۔ جہانگیر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا، پھر اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ چہرہ اٹھائے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سختی سے پوچھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے وجود میں اس کی سختی کسی خوف کی طرح اتری تھی۔ ابیہا بمشکل بول سکی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں غصے کی آگ وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ جہانگیر نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ دبوچا۔ ابیہا کو اپنے وجود میں تکلیف کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ اپنا موبائل کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ تمہاری آئی ڈی ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ابیہا کو دیکھ کے پوچھا۔ وہ 20-22 سالہ لڑکی چہرے سے تو بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر جو کچھ اس کا آدمی اسے بتا چکا تھا اس کے مطابق یہ لڑکی بہت تیز اور ڈبل سٹینڈرڈ کی مالک تھی۔ ابیہا نے ایک نظر پریشان سے موبائل پر ڈالی، پھر ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور جہانگیر کو یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا؟ وہ چلایا تھا۔ ابیہا حیران پریشان تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں جانتی، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتی۔ آپ کے یہ آدمی مجھے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں۔ اگر میں رات ہونے سے پہلے واپس ہاسٹل نہیں گئی تو مجھے ہاسٹل سے نکال دیا جائے گا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی کہ جہانگیر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے بھائی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچا کر، میری زندگی میں ادھم مچا کر تم واپس جانے کی بات کرتی ہو؟ اب تم ساری زندگی اس محل میں قید رہو گی۔ بہت شوق تھا تمہیں فلیٹ لینے کا، تو یہ رہا یہ سارا محل۔ آج سے یہ سارا محل تمہارا ہے، مگر تم اس محل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، اور یہی تمہاری سزا ہوگی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ غورا غورا کر کہہ رہا تھا کہ ابیہا کے وجود میں شرارے سے پھوٹ پڑے۔ آپ ہیں کون؟ اور آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اگلے ہی پل جہانگیر کی گرفت اس کے جبڑے اور بازو پر سخت ہوئی۔ میں اسی زید کا بھائی ہوں جس کو تم نے اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچایا ہے، اور میرے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے اس کا بدلہ میں بہت اچھے سے تم سے لوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی تکلیف سے میں تڑپ اٹھتا ہوں، اور آج میرا بھائی کومے میں پڑا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے اس لالچ کی وجہ سے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لالچ دکھانے کا، تو اب دیکھنا تمہاری ساری زندگی جہنم نہ بنائی تو میرا نام بھی جہانگیر نہیں۔ وہ چلایا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کس بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ میں تو ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، اسکالرشپ پر یہاں پر پڑھ رہی ہوں۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں ہاسٹل سے غائب ہو گئی ہوں تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ خدا کا واسطہ مجھے واپس جانے دیں۔ وہ تڑپتی پلکتی اس سے اب بھیک مانگنے لگی۔ جہانگیر کو اس لڑکی کا اس طرح ڈرامہ کرنا زہر لگا۔ اس نے ایک لمحے سے پہلے ابیہا کا بازو اور چہرہ چھوڑا اور اسے خود سے دور دھکیلا۔ اب وہ اپنے کسی آدمی کو آواز لگا رہا تھا۔ 2 ہی منٹ بعد اس کا آدمی ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کرو، ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ابیہا کو اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ اسے لگا کسی نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتی۔ وہ جو غصے سے بول رہی تھی، اگلے ہی پل اس کی زبان کو بریک لگی۔ جہانگیر کا وزنی ہاتھ اٹھا تھا اور ابیہا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ ابیہا کو اپنا گال آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ شاید وہ ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ جیسے جہانگیر کو دیکھا، جہانگیر کی آنکھوں میں خون دیکھتے ہوئے وہ گھبرا گئی۔
جہانگیر اپنی جیب سے گن باہر نکالے اب ابیحہ کے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرنا تو میں نکاح کے بغیر ہی تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم خود اپنا چہرہ دیکھنے لائق نہیں رہو گی۔ اگر چاہتی ہو کہ تم پر تھوڑا سا رحم کروں تو نکاح کرنا ہوگا۔ ابھی تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جیسی زید ہوش میں آئے گا وہ تم سے شادی کرنے کی ضد کرے گا۔ اس سے پہلے ہی میں زید کو اتنا موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ تم جیسی لالچی لڑکی کے فریب میں آ جائے۔ اب بولو، نکاح کرو گی یا نہیں؟ وہ گن کا دباؤ اس کے سر پر سخت کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی دھمکی سے ابیحہ کے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے بے بسی سے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں، خدا کے واسطے یقین کریں۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میرے سامنے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے غرایا تھا۔ ابیحہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے خدا خود ہی اس شخص کو سامنے لے آئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ بے بسی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی اور پاس ہی مولوی صاحب بیٹھے اس سے نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے۔ وہ ساکت نگاہوں کے ساتھ مولوی صاحب کو تو کبھی جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چلتی آگ جس سے وہ کہہ رہا ہو، جلدی سے ہاں کرو، اگر انکار کیا تو تمہارے ساتھ میں کیا کر گزروں تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ وہ ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو گئی جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی جہانگیر کون ہے۔ وہ تو دوسرے شہر سے اپنے والدین کا خواب پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ وہ اس طرح کسی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ نکاح کے بعد مولوی اور گواہان وہاں سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کسی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ہاتھ باندھے ملازمہ حاضر ہوئی۔ آج سے سارے ملازمین کو چھٹی دو، گھر کے سارے کام یہ کرے گی۔ اس نے ایک بار پھر ابیحہ کے کانوں میں سر پھونکا۔ ابیحہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے لاوے پھوٹتے دیکھ وہ خاموش ہو گئی۔ تم اس کے سر پہ کھڑی نگرانی کرو گی۔ اگر اس لڑکی نے ایک بھی کام غلط کیا تو فوراً مجھے بتاؤ گی، پھر اس کے ساتھ میں کیا کروں گا یہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہیں کسی اسٹور روم میں سے سونے کے لیے جگہ دینا، سمجھ گئی؟ وہ سختی سے ملازمہ کو ہدایت کر رہا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا کہتے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابیحہ نے بے بسی سے ملازمہ کو دیکھا جو نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ اس کی قسمت میں کیا ہو گیا؟ اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ وہ تو تیار ہو کر یونیورسٹی گئی تھی، وہاں سے واپس آ رہی تھی جب نہ جانے کہاں سے یہ لوگ آئے اور اسے اٹھا کر یہاں پر لے آئے۔ اب وہ اپنے والدین کو کیا کہے گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ عصر سے عشاء ہو گئی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ 10 بجے کے وقت تقریباً گھر میں داخل ہوا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور ملازمہ اسے سارا کام سمجھا چکی تھی۔ کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے اور جہانگیر کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ اتنے میں ڈائننگ ٹیبل سے جہانگیر کی آواز آئی۔ یہ آج کھانا بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ چلایا تھا۔ ابیحہ ڈرتے ہوئے جلدی سے کھانا پلیٹ میں ڈالے باہر نکلی اور جلدی سے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اس نے ایک نظر ابیحہ کو دیکھا اور دوسری نظر کھانے کو۔ پہلا نوالا کھانے کے حلق میں ڈالا اور اگلے ہی پل اس کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ یہ کھانا بنایا ہے؟ اس نے غصے سے کھانا اٹھاتے ہوئے پلیٹ نیچے زمین پر پھینک دی۔ کھانا سارا زمین پر فرش پر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر ابیحہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ آپ کیسے رزق کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ کھانا سارا فرش پر گرا ہوا تھا۔ اچھا، تو اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ اگلے ہی پل جہانگیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور ابیحہ کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دی مارا۔ ابیحہ کا دماغ گھوم گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے جہانگیر کو دیکھتی ہوئی جلدی سے کھانا اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، میرے بھائی سے لاکھوں لاکھوں کی شاپنگ کرنے کے بعد تم ان چند کھانے کے نوالے کے لیے ہمدردی جتا رہی ہو؟ اچھا، اتنا ہی شوق ہے تو یہ کھانا کھاؤ، وہ چلایا تھا۔ ابیحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا یہ کھانا کھاؤ۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے ابیحہ کا بازو دبوچ چکا تھا۔
ابیہا نے بے بسی سے زمین پر گرے ہوئے کھانے کو بمشکل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھرا اور پھر لبوں تک لے گئی۔ اس ذلت کے احساس نے ابیہا کے وجود میں تکلیف کو بھر دیا۔ جہانگیر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہاری اوقات اس گھر میں صرف ایک ملازمہ جتنی ہے۔ آئندہ مجھ سے زبان درازی کی ہمت مت کرنا، ورنہ تمہاری یہ زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ اتنا کہتے وہ ابیہا کو وہیں زمین پر پھینکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابیہا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کوئی شخص اس قدر سنگ دل اور اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکی۔ اسے جہانگیر کے گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت محل تھا، مگر اب یہاں آ کر وہ بہت بے چین تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس اپنے گھر جانا تھا، مگر وہ کیسے جائے گی؟ جہانگیر نے اس پر پہرا رکھا تھا، وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، جہانگیر اکثر رات کو دیر سے آتا تھا۔ وہ جانتی تھی جہانگیر کچھ دیر بعد ہی آئے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ وہاں لاؤنج میں موجود ٹیلی فون تک آئی۔ اس نے کافی دنوں سے نوٹ کیا تھا، یہاں پر ایک ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ فی الحال کوئی ملازمہ یہاں پر نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے روم میٹ کو کال ملائی۔ کومل۔ اسے کومل کا نمبر زبانی یاد تھا۔ کچھ دیر بل جاتی رہی، پھر کومل کی آواز کانوں میں گونجی۔ ہلو، کون؟ میں ابیہا ہوں کومل، وہ بمشکل بول سکی۔ تم کہاں چلی گئی تھی ابیہا؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، کومل پریشانی سے بولی۔ ابیہا نے کومل کو ساری بات بتا دی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ساری بات جان لینے کے بعد کومل کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ پلیز میری مدد کرو، تم یہاں آ جاؤ۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھوں سے ریسیور کھینچتے ہوئے کریڈل پر پٹخ دیا۔ ابیہا کے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے چہرہ موڑے دیکھا تو اس کے سامنے ہی جہانگیر لال بھبوکا چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنے قصہ شک سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھاتے اتنی ہی قوت سے زمین پر پھینکا۔ ابیہا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا قصہ شک سے بات کر رہی تھی، وہ چلایا تھا۔ میں تو بس… ابیہا کے الفاظ حلق میں تھے جب جہانگیر کا ہاتھ اٹھا اور ابیہا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تم باز نہیں آؤ گی، آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ جہانگیر اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا سیدھا اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تم جیسی لڑکیاں ایسے نہیں مانتی، تمہاری وجہ سے میرا بھائی وہاں پر کوما میں پڑا ہوا ہے۔ جانتی ہو آج ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی شاید اب کبھی کوما سے باہر نہ آ سکے۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا بھائی وہاں مر رہا ہے، اور تم یہاں پر میری ناک کے نیچے میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور سے چکر چلا رہی ہو۔ وہ چلایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی آگ ابیہا کو تکلیف دے رہی تھی۔ خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں جانتی آپ کے بھائی کو۔ وہ ایک بار پھر اسی بات پر آئی۔ جہانگیر کو اس لڑکی کا بار بار جھوٹ بولنا مزید تیش دلا گیا۔ تم میں سے نہیں مانو گی۔ جہانگیر نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ابیہا کے دونوں گال آگ کی تپش سے لال ہو گئے۔ وہ اسے سیدھا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ظلم مت کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر روتی ہوئی اپنے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور ابیہا کو قیامت نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ایسی لڑکی نہیں ہو، میں نے یقین کر لیا، مگر تم سے اپنا حق وصول کر کے ہی رہوں گا۔ ویسے تمہیں شرم نہیں آئی میرے بھائی کے قریب بنا کسی رشتے کے جاتے ہوئے؟ کتنی راتیں گزار چکی اس کے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں سر پھونک رہا تھا۔ جہانگیر خدا کی قسم میں پاکیزہ ہوں، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ شرم نہیں آتی اپنی اس گندی زبان سے خدا کا نام لیتی ہو؟ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی جو ابیہا کے سارے وجود میں جا رہی تھی۔ وہ لرز رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس نے جہانگیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر جہانگیر اپنی شرٹ اتار پھینکتا اس کے گلے سے دوپٹہ نکال چکا تھا۔
ابیحا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلاتے تکلیف سے اسے دیکھا، جو دوپٹہ نکالے اب سائڈ پر پھینکتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ ابیحا اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ وہ اپنی ساری وحشت اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پاکیزہ ہو؟ چلو آج پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کتنی پاکیزہ ہو اور کتنے مردوں کے ساتھ اس سے پہلے راتیں رنگین کر چکی ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کیا کہ ابیحا کی سسکیاں نکل گئی۔ وہ اس کے گلے پر اپنے ہونٹوں سے لمس بکھیر رہا تھا کہ وہ اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کہاں وہ 28 سالہ مرد، مضبوط جسامت کا مالک، جو ایک ہی پل میں اس معصوم اور نازک لڑکی کو اپنی گرفت میں لے گیا، اس قدر اذیت سے اس پر حاوی ہوا تھا کہ ابیحا کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ ویسی ادمری ہو گئی تھی، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ جہانگیر جو اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے تکلیف دے رہا تھا، جیسے اس نے دیکھا ابیحا کی طبیعت بگڑ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی شدت نرمی میں بدلتی گئی۔ اسے احساس ہوا تھا یہ لڑکی سچی تھی، وہ واقعی پاکیزہ تھی۔ مگر پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ تو کیا واقعی وہ کسی غلط لڑکی کو اٹھا کر لے آیا تھا؟ یہ سب سوچتا پاگل ہوا، مگر کب وہ اس لڑکی سے اپنے تمام حقوق وصول کرتا ہوا گہری نیند اتر گیا، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ صبح سورج کی پڑتی روشنی جو کھڑکی سے چھنکتی کمرے میں آ رہی تھی، اس سے اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر آس پاس دیکھنے لگا تو نظر اس وجود پر گئی جو اس کی باہوں کے نیچے ہی سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ جہانگیر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ بخار میں جھلس رہی تھی، اس کا چہرہ سارا سرخ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں آگ مزید تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی تو یہ لڑکی کون تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہی ابیحا تھی، اسے پکا یقین تھا۔ مگر کل رات کے بعد وہ جان گیا تھا یہ لڑکی کسی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار چکی، تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ جہانگیر کا دماغ پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ اسے وہیں بیڈ پر چھوڑے اس پر کمبل ٹھیک کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلا تو دماغ کچھ پرسکون ہوا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو ابھی تک ویسے ہی بے سدھ پڑی تھی، پھر وہ نفی میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی بھلا سے بے شک مر جائے، وہاں اس کا بھائی مر رہا تھا، اسے اپنے بھائی سے زیادہ کسی بھی لڑکی کی فکر نہیں ہو سکتی تھی۔ سارا دن گزر گیا، ابیحا وہیں بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں پڑی رہ گئی۔ شام کو جا کر اس کا کچھ بخار کم ہوا تھا۔ وہ رات کو 7 بجے گھر میں داخل ہوا۔ سارا دن آفس میں گزارنے کے بعد بھی اسے بے چینی ہوتی رہی۔ ایک سوال تھا جو دماغ میں آ رہا تھا، کیا واقعی اس نے کسی لڑکی کی زندگی تباہ کر دی؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا، یہ لڑکی سچی اور بے گناہ تھی۔ شام کو وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ابھی بھی سوتی جاگتی کیفیت میں تھی۔ جہانگیر اس کے قریب بیڈ پر آیا، اسے کندھے سے ہلکا سا ہلایا۔ بہت مشکل سے ابیحا نے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولی۔ جہانگیر کو دیکھتے اس کے چہرے پر خوف سرایت کر گیا، مگر جہانگیر کے چہرے پر آج کوئی غصہ نہیں تھا۔ جاؤ اپنی حالت ٹھیک کرو، بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت مشکل سے اپنا تکلیف سے تڑپتا وجود لے کر بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شاور لینے کے بعد کپڑے چینج کیے، کمرے کی حالت ٹھیک کرتی ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اور پھر کب لیٹی لیٹی سو گئی اسے خود اندازہ نہیں ہوا۔ جہانگیر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے، یقیناً اس نے کل شام کا کچھ کھایا تھا۔ جہانگیر کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اس کے بالوں تک گیا۔ 22 سالہ ابیحا خوبصورتی کی مثال، اس کی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت، اس کا خوبصورت چہرہ، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اس پر دل ہار سکتا تھا۔ اگر جہانگیر کا دل بے ایمان ہو رہا تھا تو پھر زید کس کھیت کی مولی تھا؟ یہ لڑکی جہانگیر کو اپنے قابو میں کر رہی تھی تو پھر زید کو اپنے قابو میں کرنا چھٹیوں کا کھیل تھا۔ اگر تم وہ نہیں ہو جو میں سمجھتا ہوں تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر تم وہی ہو اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو تو پھر تمہارے ساتھ میں کیا کر گزروں تمہیں اندازہ نہیں۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ساری رات وہ وہیں اس کے بیڈ پر ہی لیٹی سوتی رہی۔
مگر جہانگیر نے نہ ہی اسے اٹھایا نہ ہی اسے پریشان کرنا مناسب سمجھا۔ انفیکٹ وہ بھی اس کے پاس ہی بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹا اور سو گیا۔ دور کہیں مسجد میں اذانوں کی آوازیں ابیحہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرانی سے اپنے آپ کو اس کمرے میں پایا۔ پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو ہر چیز یاد آتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ہی نمی آن ٹھہری۔ چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی لیٹا سو رہا تھا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں جہانگیر؟ میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے بھائی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں تو آپ کے بھائی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے کہتی اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جہانگیر جب تیار ہوتا آفس جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس نے جہانگیر کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اس سے پہلے وہ کچن میں جا کر غائب ہوتی، جہانگیر نے اس سے روک دیا۔ بیٹھو اور ناشتہ کرو، سختی سے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں ہی دوسری کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب، کوئی کومل نام کی لڑکی آئی ہے اور کہہ رہی ہے وہ ابیحہ بی بی کی جاننے والی ہے۔ کومل کا ذکر سنتے ہوئے ابیحہ کو سکون سا ملا۔ جہانگیر نے حیرت سے پہلے ملازمہ کو دیکھا اور پھر ابیحہ کو۔ کون ہے یہ کومل؟ سختی سے پوچھا۔ ابیحہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ وہ میری ہاسٹل میں روم میٹ ہے، پرسوں رات میں اسی سے بات کر رہی تھی۔ چہرہ جھکائے اس نے مدھم آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ جہانگیر خاموش رہا۔ ملازمہ کو اشارہ دیا۔ ملازمہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ 2 منٹ گزر جب کومل لاؤنج سے اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرانی سے اتنے بڑے محل کو دیکھ رہی تھی اور ابیحہ کو دیکھتے وہ فوراً ابیحہ کی جانب بھاگی۔ ابیحہ، تم ٹھیک ہو؟ پریشانی سے پوچھا۔ ابیحہ کرسی چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسبات میں سر ہلایا۔ یہاں بیٹھو۔ اس کے پاس والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھی۔ تم اچانک غائب ہو گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لوگوں نے کتنا ڈھونڈا ہے تمہیں، اور ہاسٹل والے تو یہ کہہ رہے تھے شاید تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس نے کنکھیوں سے جہانگیر کو دیکھا جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا دھیان کھانے کی طرف تھا، اور بھاگنے والی بات سنتے جہانگیر کے حلق میں کھانے کا نوالا اٹک گیا۔ اس نے ایک سخت نظر ابیحہ کو دیکھا، پھر کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے ان لوگوں نے مجھے بھی وہاں سے باہر نکال دیا، کومل نے پریشانی سے بتایا، اور ابیحہ کو تکلیف ہوئی۔ لیکن کیوں؟ ابیحہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ دونوں 3 سالوں سے وہیں ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور دونوں ایک ساتھ پڑھتی تھی۔ دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بھگانے کے پیچھے میرا ہاتھ بھی ہے، اس لیے مجھے بھی کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس لیے میں پریشان ہوتی بہت مشکل سے تمہارا ایڈریس ڈھونڈتی یہاں تک پہنچی ہوں۔ کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ بس کچھ دنوں تک، جب تک میں اپنے لیے کسی دوسرے ہاسٹل کا انتظام نہیں کر سکتی۔ میری فیملی بھی دوسرے شہر رہتی ہے، میں اتنی جلدی واپس بھی نہیں جا سکتی۔ اوپر سے میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے بے بسی سے جہانگیر کو دیکھا۔ کیا آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جہانگیر ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز، میں آپ کی وائف کی فرینڈ ہوں، اس لحاظ سے، اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ جہانگیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی کافی ڈیسنٹ لگ رہی تھی، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے۔ ویسے تو ابیحہ بھی کپڑے بہت اچھے پہنتی تھی، ہر وقت وہ فراکس یا پھر شرٹس میں نظر آتی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے اپنے لیے کچھ کپڑے منگوا لیے تھے۔ جہانگیر نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کپڑے لا دے۔ جہانگیر کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا، شاید کومل اسے بتا دے کہ ابیحہ کیسی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اٹھا اور آفس جانے کے لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے جانے کے بعد کومل نے پریشانی سے ابیحہ کو دیکھا۔ ابیحہ نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جانتی ہو نا مجھے۔ کومل، میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، نہ جانے وہ کیوں مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ کومل کو اس پر ترس آیا۔ پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں تم بہت اچھی ہو، میں خود مسٹر جہانگیر کو بتاؤں گی۔ چلو شاباش، رونا بند کرو۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کے حوصلہ دینے سے ہی ابیحہ کو کچھ سکون ملا۔ یہ رات کا وقت تھا، 2 دن ہو گئے تھے کومل کو یہاں پر آئے۔ وہ گیسٹ روم میں رکی ہوئی تھی، کیونکہ کومل گیسٹ روم میں تھی، اس لیے ابیحہ بھی اس کے ساتھ ہی گیسٹ روم میں رک گئی۔ جہانگیر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بس اس بات میں اٹکا ہوا تھا کہ ابیحہ وہی لڑکی تھی بھی یا نہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی، رات 10 بجے کا وقت تھا۔ ابیحہ سو گئی تھی۔
کومل کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی کافی پینے کی بہت بری عادت تھی۔ کچن سے آتی آواز پر جہانگیر کچن میں آ گیا۔ اسے لگا شاید ابیہا کام کر رہی ہوگی، مگر کومل کو کام کرتا دیکھ وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھا۔ ارے آپ، وہ مجھے اس ٹائم اکثر کافی پینے کی کریونگ ہوتی ہے، بس کافی بنا رہی تھی، کومل نے معصومیت سے جواب دیا۔ جہانگیر کو نہ جانے کیوں لیکن یہ لڑکی بہت معصوم اور بہت پیاری لگی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ اس سے پہلے جہانگیر پلٹتا اس نے آواز دے کر روک لیا۔ جہانگیر رکا۔ کافی پئیں گے؟ اس نے آفر کی۔ جہانگیر اس سے پہلے نفی میں سر ہلاتا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو کیوں نہ ساتھ بیٹھے اور کافی پی لی جائے، اور بات بھی ہو جائے گی۔ پہلے جہانگیر نے منع کرنا تھا، لیکن پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر جا کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی ہاتھ میں 2 کافی کے مگ پکڑے ہوئے اس کے پاس آ کر دوسرے صوفے پر بیٹھی اور ایک کافی کا مگ جہانگیر کی طرف بڑھایا۔ جہانگیر نے مگ پکڑ لیا۔ آپ نے ابیہا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اس کی پہلی بات پر ہی جہانگیر نے لب بھینچ لیے۔ اگر تم یہاں پر اپنی دوست کی طرفداری کرنے کے لیے رکی ہوئی ہو یا پھر اس کی طرف سے میرا دل صاف کرنا چاہتی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بھائی صرف اس کی وجہ سے کوما میں پڑا ہوا ہے، اور اس لڑکی کے لیے فی الحال میرے پاس کوئی بھی ہمدردی کا تاثر نہیں ہے۔ جہانگیر بولا تو لہجہ بہت سخت تھا۔ کومل نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابیہا جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ وہ خود کو معصوم دکھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ ویسی نہیں ہے۔ ہم دونوں 3 سال سے ایک ساتھ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، نہ جانے اس کے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں۔ چیٹنگ سے لے کر ویڈیو کال تک وہ ہر کام کرتی ہے، اور تو اور وہ ہر لڑکے سے مہنگا تحفہ لیتی ہے اور ان سے ہوٹلز میں ملنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے۔ غریب گھر کی لڑکی ہے، اور اکثر ایسی لڑکیوں کو احساس کمتری کی کمی ہوتی ہے۔ جہاں سے کوئی بھی پیار دینے والا ملا وہ اسی راہ پر چل پڑتی ہے، اور آپ نے اس سے نکاح ہی کر لیا۔ آپ نے تو خود اسے اپنی دولت لوٹنے کا موقع دیا ہے۔ وہ معصومیت کا ڈھونگ رچا کر آپ کے دل میں ہمدردی کے ذریعے جگہ بنانا چاہ رہی ہے۔ آپ کی اتنی ساری دولت دیکھتے ہوئے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب وہ آپ کے بھائی کو چھوڑے آپ کی طرف پلٹ جائے گی۔ آپ کو اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے صرف سیدھا پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جس سے جہانگیر کی عقل پر افسوس کر رہی تھی، اور جہانگیر کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا، ایسی لڑکی کو تو سیدھا جیل میں بھیجنا چاہیے۔ آپ اسے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اوپر سے اپنی بیوی بنا لیا۔ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے کر آپ جیل بھیجوائیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گی، ورنہ وہ ہمدردی کی آڑ میں آپ کو عرش سے فرق لا کر پھینکے گی۔ اور مجھے دیکھ لیں، صرف اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے مجھے بھی ہاسٹل سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور دیکھیں میں آج اس طرح آپ کے گھر پناہ لیے بیٹھی ہوں۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے۔ جہانگیر کو دکھ ہوا۔ تم پریشان مت ہو، تم نے میری آنکھیں کھول کر بہت اچھا کام کیا۔ تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اس کی بات سنتے کومل کو ایک ڈھارس ملی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سر، آپ کے بھائی کو ہوش آ گئی ہے۔ موبائل کے اس پار اس کے خاص آدمی نے اطلاع دی۔ جہانگیر کو بے ساختہ سکون کا احساس ہوا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بے ساختہ کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کومل ایک دم سے پرسکون ہوتی کافی کا مگ لبوں سے لگاتی ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ نہ جانے جہانگیر کہاں چلا گیا تھا، اور گیسٹ روم کے دروازے میں کھڑی ابیہا کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے۔ کومل نے کیا کر دیا؟ کومل اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اس کی دوست تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھا تھا، اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی۔ زید کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ جہانگیر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں کیا کروں بھائی، میں ابیہا کے بنا مر جاؤں گا، پلیز اب مجھے ابیہا لا دے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہانگیر کے رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ اب وہ تمہاری نہیں ہو سکتی زید، اسے بھول جا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ نہیں بھول سکتا بھائی، وہ میری رگ رگ میں بس گئی ہے، اس کے بنا مر جاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ جہانگیر کو غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا زید، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی ایک فراڈ ہے، اور پچھلے 10 دنوں سے وہ میرے نکاح میں ہے۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے اور تمہیں دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ لڑکی بہت چالاک ہے۔
مجھے بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ تم نہیں جانتے ایسے لڑکیوں کو، وہ تمہاری دولت لوٹنے کے لیے تمہارے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ اسے شادی کرنی ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ٹائم ہی کیوں اسپینڈ کرتی؟ جانتے نہیں ہو ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ جہانگیر سختی سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے سمجھا رہا تھا، لیکن بھائی میں مر جاؤں گا اس کے بنا، زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں کہہ چکا ہوں زید، بس اس ضد کو چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر کو آفس سے فون آیا۔ وہ کچھ دیر زید کے پاس بیٹھنے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا۔ زید نے اپنے خاص آدمی جو کہ کمرے کے باہر موجود تھا اسے بلایا۔ مجھے میرا موبائل لا کر دو، وہ چلایا تھا۔ لیکن سر، میں نے کہا مجھے میرا موبائل لا کر دو۔ وہ ایک بار پھر چلا۔ اس کے آدمی نے اس کا موبائل لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے جلدی سے ابیحا کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی۔ 2 منٹ بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ تم؟ کانوں میں ابیحا کی آواز گونجی۔ تم تو کوما میں تھی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ ابیحا؟ مجھے محبت کی جال میں پھنسا کر میرے بھائی سے نکاح کر لیا؟ وہ چلایا تھا۔ میرے بھائی کو پریشان کرنا بند کرو۔ میں جان گیا ہوں تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو۔ شرم نہیں ہے میرے ہی بھائی سے نکاح کرتے ہوئے؟ زید کا جیسے دل ٹوٹ گیا تھا۔ مقابل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم بہت بڑے بے وقوف ہو زید۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر تمہارے بھائی کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ جتنا خوبصورت محل اتنی ہی بڑی کمپنی۔ اس کے ساتھ رہ کر تمہیں راج کروں گی، راج۔ وہ سب کچھ جو تم مجھے 6 مہینے میں دے سکے ہو، تمہارا بھائی مجھے 1 دن میں دے دے گا۔ تو پھر میں کیسے تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں؟ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اب تو تمہارا بھائی کافی ہوگا۔ ویسے بھی اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں تمہیں منہ بھی نہ لگاتی۔ مجھے بھول جاؤ۔ اب مجھے جہانگیر کے ساتھ خوش رہنے دو۔ خبردار اگر تم ہم دونوں کے درمیان آئے تو میں بتا رہی ہوں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ جانتی تھی زید کی کمزوری کیا چیز ہے۔ ابیحا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے۔ زید، مجھے ایک خوبصورت خواب سمجھ کر بھول جاؤ، وہ شفاقیت سے کہتی موبائل فون کاٹ چکی تھی، اور زید نے پوری قوت سے موبائل فون اٹھاتے زمین پر دے مارا۔ جب کومل سو کر اٹھی تو ابیحا کی کہیں نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے ابیحا کو سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں جہانگیر گھر میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے کومل کو دیکھتے پوچھا۔ ابیحا، ابیحا کہیں نہیں ہے، میں نے سارے گھر میں تلاش کر لیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جہانگیر حیران ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ کومل بھی پریشان تھی۔ اچھا چلو آؤ گارڈ سے پوچھتے ہیں۔ اتنا کہتے جہانگیر گھر سے باہر نکلا۔ گارڈ کے پاس آیا۔ کیا ابیحا کہیں باہر گئی ہے؟ گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کہیں کسی کام کے لیے یہاں سے اٹھے؟ گارڈ کو کچھ یاد آیا۔ جی سر، وہ ابیحا بی بی نے مجھے کچن کا نل ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس سے پانی ٹپک رہا تھا، بس وہی ٹھیک کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ لڑکی اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کومل پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کم ظرف اور بد کردار لڑکی نے اپنے اوقات دکھا دی۔ جہانگیر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ کیا مطلب؟ ابیحا کہیں چلی گئی ہے؟ کومل کا ہاتھ لبوں تک گیا۔ کیا ابیحا اس قدر گر سکتی ہے؟ مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بھی پریشان ہوتی پوچھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، میرے گارڈز اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اگلے ہی پل وہ اپنے گارڈز کو فون کیا ہدایت کر چکا تھا، اور کومل بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی بہت بڑی گیم پلانر ہے۔ کومل کو حقیقی افسوس ہوا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، ابیحا کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ جانے اسے زمین نکل گئی تھی یا پھر آسمان، لیکن وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کے گارڈز ہر جگہ ابیحا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس طرح تو جہانگیر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آخر اس کے نکاح میں تھی۔ کومل اب بھی جہانگیر کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ زید ڈسچارج ہوتا آج گھر واپس آیا تھا۔ وہ جہانگیر کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر کومل تک گئی، جو مزے سے بیٹھی کافی کی سپ لے رہی تھی۔ زید نے ایک نظر جہانگیر کو دیکھا، دوسری نظر کومل پر ڈالی۔ آپ اس حد تک کیسے گر سکتے ہیں بھائی؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے اپنا بازو جہانگیر سے آزاد کروایا۔ جہانگیر لب بھینچ کر رہ گیا۔ آخر تمہیں کتنی بار کہوں، وہ لڑکی تمہارے لیے صرف تکلیف دینے کا باعث ہے زید۔ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ اچھا،
جو لڑکی میری تکلیف کا باعث ہے، تو پھر آپ کے گھر میں وہ سکون سے بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ یہ بدلہ لے رہے ہیں آپ اس سے؟ وہ چلایا تھا۔ اس کے چلانے سے کومل متوجہ ہوئی، مگر سامنے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کومل کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جہانگیر حیران ہوا، بھلا اس نے کب ابیحا کو یہاں پر سکون سے رہنے دیا تھا؟ وہ جہانگیر کو چھوڑے سیدھا کومل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، پھر زہد کا ہاتھ اٹھا تھا اور کومل کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا، یہاں تک کہ جہانگیر بھی حیران رہ گئی۔ کتنی بڑی گیم پلانر ہو، مجھے بے وقوف بنا کر اب کیسے میرے بھائی کے گھر میں پڑی ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے میرے بھائی سے نکاح کرتے ہوئے؟ وہ چلایا تھا۔ جہانگیر کا دماغ گھوم گیا۔ کیا بکواس کرے ہو زید؟ یہ کومل ہے، ابیحا نہیں ہے۔ اسے زید کی دماغی حالت پر شبہ ہوا اور زید کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہی تو ابیحا ہے۔ کومل نے بے بسی سے جہانگیر کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ کومل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ جہانگیر اب غصے سے زید کو گھور رہا تھا۔ بھائی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی ابیحا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہو رہا؟ رکیں، میں آپ کو ساری تصویریں دکھاتا ہوں۔ اور تصویروں والی بات پر کومل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئیں۔ جہانگیر، یہ سب بکواس کر رہا ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں۔ اس نے اپنی صفائی دینی چاہیے، مگر تب تک زید تصویریں نکالے جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے کر چکا تھا اور جہانگیر کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابیحا نہیں، یہ تو کومل ہے۔ وہ چلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہی ابیحا ہے۔ زید اپنی ضد پر قائم تھا۔ کومل کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا تھا۔ اس کی ساری گیم اس پر الٹ پڑ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ زید گھر آنے کے بعد اس کی ساری پول کھول دے گا۔ تم بتاؤ، تم کون ہو؟ جہانگیر موبائل واپس زید کے ہاتھوں میں تھماتا ہوا سیدھا کومل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں بتا چکی ہوں، میں کومل ہوں۔ اس نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ 150 تصویریں جھوٹ نہیں بولتی، اور ابیحا وہ کہتی رہے گی کہ وہ لڑکی وہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جیسے جہانگیر ساری پلاننگ سمجھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا وہ کہاں پر ہے، میں نے تو یہ پوچھا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر تم نے خود ہی اپنی چوری اپنے لبوں سے بتا دی۔ اب بتاؤ تم کون ہو اور یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا تھا، مگر کومل خاموش تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کومل کا بازو سختی سے دبوچا کہ کومل کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ بتا رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں؟ زید خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کومل ہوں۔ مجھے ابیحا کا نہیں پتا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں یہ بھی نہیں جانتی۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی، اور بس جہانگیر کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور کومل کے چہرے ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ کومل کا دماغ مانو گھوم گیا۔ اب بتاؤ گی یا پھر تمہیں پولیس کے حوالے کروں؟ پولیس کا نام سنتے ہی کومل تھر تھر کانپنے لگی۔ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے ساری بات بتانی شروع کر دی۔ میں اور ابیحا دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ میں غریب گھر سے تھی۔ مجھے شروع سے امیر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن میں شارٹ کٹ طریقے سے امیر بننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیس بک پر شہر کے امیر لڑکوں کو ڈھونڈا، پھر ان سے دوستی کی، پھر ان سے مہنگے مہنگے گفٹ لینے لگی۔ لیکن اس لیے میں نے ابیحا کے نام کو استعمال کیا تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں، اور اگر کوئی پکڑا جائے وہ ابیحا ہو۔ وہ لیپ ٹاپ پر وہ موبائل فون ہر چیز میں ابیحا کا استعمال کرتی تھی، اور وہ تو تھی بھی اتنی معصوم اور بھولی کہ مجھے ہر چیز پکڑا دیتی تھی۔ وہ بے وقوف ہے، اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ غلطی میں کرتی تھی اور بھگتتی وہ تھی۔ الفاظ سے کہ پگھلتا وہ سیسا جو جہانگیر کے وجود میں اترا۔ بتاؤ ابیحا کہاں ہے؟ وہ اگلے ہی پل اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے غرایا تھا۔ میں نہیں جانتی، کومل نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم سے پولیس سے نپٹے گی۔ جہانگیر نے جلدی سے موبائل جیب سے نکالا۔ اس سے پہلے پولیس کو فون کرتا اس نے جہانگیر کے دونوں ہاتھ پکڑ لی۔ میں بتا رہی ہوں، پلیز پولیس کو مت بلانا۔ بتاؤ پھر، جہانگیر نے پرسکون ہو کر پوچھا۔ وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان سب کے پیچھے میں ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا تھا آپ اسے ڈھونڈے بنا سکون کی سانس نہیں لیں گے، تبھی میں نے اپنے آدمی کو کہہ کر اسے اغوا کروا دیا۔ وہ ان کی گرفت میں ہے۔
الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ایک بار پھر جہانگیر کے کانوں میں اترا۔ جہانگیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک بار پھر کامل کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ کیسی دوست ہو تم؟ دوست نہیں، تم دوستی کے نام پر دھبا ہو دھبا۔ اگلے ہی پل وہ پولیس کو فون کیے بلا چکا تھا اور کامل کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی مگر زید بھی خاموش کھڑا تھا۔ زید پلیز مجھے بچاؤ، تم جانتے ہو نا میں تم سے کہتی ہوں محبت کرتی ہوں۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ زید اس کے قریب پہنچا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، اور زید پر سکون لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اور جہانگیر وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل اسے ابیحا کو صحیح سلامت ڈھونڈ کر لانا تھا۔ کامل نے جس جگہ کا بتایا تھا وہ اس جگہ پر پہنچا۔ وہاں پر خالی گودام تھا اور ایک سائڈ پر کچھ کمرے بنے تھے۔ وہ ان کمروں کو چیک کر رہا تھا جب ایک کمرے کے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، خدا کا واسطہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کمرے کے پیچھے سے ابیحا کی آواز آ رہی تھی اور جہانگیر کی آنکھوں میں خون اترا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ہی دو آدمی بیٹھے اسے غلیظ نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابیحا کی نظر جہانگیر پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ ان آدمیوں کی پشت جہانگیر کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ جہانگیر آگے پہنچا اور دونوں کو گدی سے پکڑے دونوں کو ایک ساتھ اس نے دیوار میں دے مارا۔ اس کے غصے میں اتنی شدت تھی کہ ابیحا کی چیخ نکل گئی۔ وہ ان دونوں کو مار رہا تھا۔ ابیحا سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اسے گندی نظروں سے دیکھا کیسے؟ وہ اتنا غصے میں تھا کہ چلائے جا رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی ادھمرے ہو گئے۔ ان کو وہیں پھینکتے ہوئے وہ ابیحا کی جانب بھاگا۔ ابیحا کے دونوں ہاتھ پاؤں کھولے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ ابیحا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے اور ڈھیروں تکلیفیں تھیں۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا کیا اور بے ساختہ اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگا لیا اور ابیحا ساکت رہ گئی۔ جہانگیر نے اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ رکھا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی زندگی میں کس قدر آزمائشوں اور تکلیفوں کے بعد یہاں تک پہنچی تھی، اور جہانگیر نے یہ کیا کر دیا؟ کسی اور کا انتقام اس لڑکی سے لیا۔ اور ابیحا، وہ اتنی معصوم اور اتنی نازک لڑکی جو ہر قسم کی تکلیف بھولتی اس کی باہوں میں ایک پل کے لیے سکون محسوس کرنے لگی۔ اگر آج جہانگیر نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ بس وہ یہی سوچ رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیسا سلوک کیا، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا تم وہ لڑکی نہیں ہو۔ میں ساری سچائی جان گیا ہوں۔ سب کچھ کیا اس کامل کا تھا۔ وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکاتی رہی اور میں کتنا بے وقوف تھا۔ اتنا سمجھدار اور بہت بڑا بزنس مین ہونے کے بعد بھی مجھے عقل نہیں آئی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ ابیحا۔ اس نے پہلی بار ابیحا کا نام لیا تھا اور ابیحا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ پلیز مجھے میرے گھر جانے دے، میرے گھر والے وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کے سوال کا جواب نہ دے سکی۔ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ جہانگیر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، تم اب میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اور فکر مت کرو، تمہارے گھر والوں کو میں ساری سچائی بتا دوں گا۔ انہیں یہ بتا دوں گا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ میرا یقین کرو، بس مجھے معاف کر دو۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ابیحا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا اور کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے یا نہیں۔ گھر سے کیوں نکلی تھی؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور اس لمس میں اتنی عزت تھی کہ ابیحا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہہ گئے۔ میں نے کامل کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے تباہ کرنے کے پیچھے کامل کا ہاتھ۔ اس لیے مجھے وہاں وحشت ہونے لگی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی، تو میں وہاں سے آ گئی، مگر میں نہیں جانتی راستے میں یہ لوگ مجھے اٹھا لیں گے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بے بسی سے بولی تھی۔ جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بے ساختہ آگے بڑھتی وہ جہانگیر کے سینے میں چھپ گئی۔ ابیحا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا۔
اور اس کامل کو اتنی سخت سزا دلواؤں گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، معافی مانگنے سے بھی تمہاری تکلیف کم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک موقع چاہتا ہوں۔ ابیہ نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے؟ پھر میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ جہانگیر کے لبوں کو ایک آسودہ سے مسکراہٹ نے چھوا۔ بولو، کیا خواہش ہے؟ اس نے پرسکون ہو کر کہا۔ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، کیا مجھے وہاں لے چلیں گے؟ اور جہانگیر کی آنکھوں میں نمی جھلملائی، پھر آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں، میں ضرور کروں گا، ہم بہت جلدی چلیں گے۔ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے بال سنوارتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا، اس کے سر پر اوڑھتا، اس کا ہاتھ پکڑے اب اس جگہ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اور ابیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنے محرم کے ساتھ خدا کا گھر دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور اب اگر وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ وہاں جانے کے لیے اس شخص کو معاف بھی کر سکتی تھی۔ انتقام صرف دوسروں کو تباہ نہیں کرتا، انتقام خود اس انسان کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے انتقام لینے سے زیادہ بہتر ہے اسے خدا کی ذات پر چھوڑ دیں۔ جیسے ابیہ نے خدا پر چھوڑ دیا تو پھر خود ہی کامل کی حقیقت سامنے آ گئی۔ بے شک خدا پر بھروسہ کرنے والا انسان سرخرو ہو جاتا ہے۔ ختم شد۔